رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ ایسے حفاظ کا انتخاب کیا جائے جو واقعی امامت کا اہل بھی ہو اور دین کا خادم بھی ہو۔ اور مساجد کے ذمہ داران اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ اپنی مسجدوں میں ایک کے بجائے 2 حافظ کا انتخاب کریں۔ یہ صحیح صاحب حالات ایسے ہیں کہ میں بہت سارے ذمہ داران کو جانتا ہوں کہ وہ حقوق العباد کے جرم میں گرفتار ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، بھائی بہن کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں، دولت رکھ کر کے اپنوں کو پریشان کیے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم اور آپ کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ اس انوار رمضان کے پروگرام میں ہم ایک نئی شخصیت سے اور ہر دفعہ جو ہے نا ایک الگ الگ شخصیت سے جو ہے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ اور آج جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں شہر گلبرگہ شریف کے مشہور و معروف عالم دین حضرت العلامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی صاحب قبلہ، خطیب و امام پیر محمد بخاری مسجد سنگتراش واڑی و مدرس دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف۔ مولانا، آپ کا ہمارے اس پروگرام انوار رمضان میں ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں یاد کیا اور اپنے ناظرین اور سامعین کو ہم سے بھی مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ جی، تو معزز سامعین و ناظرین اکرام، حضرت علامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی صاحب قبلہ ہمارے استاذ گرامی بھی ہیں اور قابل صد احترام ہیں۔ شہر گلبرگہ میں ایک مشہور و معروف عالم کی حیثیت سے جو ہے متعارف بھی ہیں، اور آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں، لوگ جو ہے کھینچے چلے آتے ہیں آپ کے بیانات کی طرف، اور الحمدللہ کافی جو ہے آپ کرنٹ ایشو پہ اور اصلاحی بیانات جو ہے آپ کے ہوتے ہیں۔ تو مولانا آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہم رمضان المبارک کے متعلق بھی کچھ آپ سے جو ہے نا سوالات پوچھیں گے، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کے جو ہے تاثرات لیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو کرنٹ ایشو پر جو معاملات آج کل چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے، اور آج تیسرا یہ روزہ ہے، تو اس کی کچھ فضیلت پر جو ہے آپ چیدہ کر روشنی ڈالیں تو نوازش۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے اپنے دامن میں بڑی وسعتیں رکھتا ہے، رحمتیں رکھتا ہے اور فضیلتیں رکھتا ہے۔ اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کم از کم عبادت کی نسبت سے اس مہینے کو تمام دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس مہینے میں کچھ وہ عبادتیں ہیں کہ جس سے دوسرے مہینوں کا دامن خالی ہے، جیسے کہ روزہ ہے، نماز تراویح ہے اور اعتکاف سنت ہے۔ یہ وہ ساری عبادتیں ہیں جو خاص کر رمضان المبارک میں انجام دی جاتی ہے، جس سے کہ دوسرے مہینوں کا دامن خالی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کے ہمارے سماجی بھی اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، معاشرتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور خاص کر کے بندے پر اس مہینے کی تمام عبادتوں کے روحانی اثرات سب سے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کو ہم جس زاویے سے بھی دیکھیں تو یہ مہینہ اپنے دامن میں بڑی عظمتیں رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا، چونکہ ہم فضائل وغیرہ تو ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کے سنتے ہی ہیں، مولانا نے تمہیدی گفتگو میں ہی کچھ ایسی باتیں جو ہے نا رکھی کہ اور سننے کا جو ہے نا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا سے یہ پوچھتے ہیں، چونکہ فضائل اور اس کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ کر ایک بات مولانا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو نماز تراویح میں آج خصوصی طور پر جو حفاظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے،
اور جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حافظ قرآن جو ہے وہ سارے رمضان میں قرأت کرتے ہیں اور جو ہے تراویح سناتے ہیں، تو اس کے بجائے کیا 2 حفاظ کا بھی جو ہے نا انتخاب ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو جو ہے نا کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح میں حفاظ کا انتخاب کس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟ جی، چونکہ رمضان المبارک میں جہاں دیگر عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، جی، وہیں پر اس مہینے میں خاص کر جو اہتمام ہوتا ہے وہ نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نماز تراویح کے لیے حفاظ کا انتخاب، جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے جن احباب کو جانتا ہوں اور جن مساجد کو جانتا ہوں اور جن علاقوں سے متعارف ہوں میں، اس سلسلے میں گفتگو کروں اور بالخصوص ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کروں جو نماز تراویح 20 رکعت ادا کرتے ہیں، جی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی 8 رکعت یا 12 رکعت ادا کرنے والے ہیں تو میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ حفاظ کے انتخاب میں بہت ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے اور لحاظ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعض جگہوں پہ قربت کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ یہ حافظ ہے، یہ اپنا قریبی ہے۔ جی، بعض جگہوں پر علاقے کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے یا اپنے علاقے کا ہے، جی، تو اس چیز کا بھی جو ہے نا خیال کیا جاتا ہے۔ بہرکیف انتخاب میں بہت ساری جو ہے مجبوریاں منتخب کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، جی، تو اس کا لحاظ ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ مگر حفاظ کے انتخاب کے سلسلے میں خاص کر جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ایسے حفاظ کا انتخاب کیا جائے جو واقعی امامت کا اہل بھی ہو اور دین کا خادم بھی ہو، ماشاءاللہ۔ ورنہ عام طور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے حفاظ کا جو مسجدوں میں انتخاب ہو رہا ہے وہ ایسے لوگوں کا بھی ہو رہا ہے جو امامت کے اہل بھی نہیں ہیں، جی، صرف دوستی کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی بنیاد پر یا قرابت کی بنیاد پر ان لوگوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انتخاب کے سلسلے میں اہلیت کو مد نظر رکھے، اور بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے حافظوں کا بھی انتخاب ہو رہا ہے کہ جو سال بھر یا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ جس کا انتخاب اس منصب کو بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی حفاظ کے انتخاب کرنے سے بچنی چاہیے، اور ایسے حفاظ کا انتخاب ہونی چاہیے کہ جو امامت کا بھی اہل ہو اور سال بھر وہ اپنے آپ کو اس منصب کے اہلیت سے اپنے آپ کو منسلک اور متصف بھی رکھتا ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات، میں انتخاب کے سلسلے میں ایک چیز کو اور مد نظر رکھنا چاہوں گا کہ ایسے حفاظ کا انتخاب کیجئے کہ جس سے دین کے بھلا ہونے کی توقع ہے یا اس کے کچھ آثار ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس حفاظ بڑی کثرت سے فارغ ہو رہے ہیں، لہٰذا مساجد کے ذمہ داران اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ اپنی مسجدوں میں ایک کے بجائے 2 حافظ کا انتخاب کریں، یا تو ایک ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو مکمل قرآن سنائے، اور پیچھے سامع کے حیثیت سے کوئی ایسا حافظ ہو جو ابھی نہیں سنا سکتا ہے یا دور کر رہا ہے یا چند پاروں کا حافظ ہے، تاکہ ان کی بھی خدمت ہو سکے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور آنے والے دنوں کے لیے وہ مکمل طور سے تیار بھی ہو سکے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار کرتے ہیں لوگوں کو کہ ارے بھائی ایک حافظ ہے، وہ کیا پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ایک حافظ پیچھے اور ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اگر ہم 2 حافظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ دونوں پارے کو تقسیم کر لیں سنانے کے لیے، یا پھر ایک سنائیں اور ایک سامع کی حیثیت سے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک لوگ مطمئن بھی رہیں گے اور یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بھی دفع ہو جائیں گے، اور ایک حافظ آنے والے دنوں کے لیے ایک اچھا تیار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں اچھے اثرات۔ تو حافظ قرآن اگر چاہے تو وہ امامت کر بھی سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی جگہ خدمت انجام بھی دے سکتا ہے، لیکن انتظامیہ اور لوگوں نے کچھ تنگ نظری کا ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر مجھے دوسری چیز کر لینی چاہیے، چونکہ نہ تو اس سے پیٹ پلنے والا ہے اور نہ وہاں پر کوئی قدر و منزلت اس کی جو ہے نا ہونے والی ہے۔ آج آپ بھی چونکہ دیکھتے ہوں گے، آپ کا بھی جو ہے ہر اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کا ایک تجربہ رہا ہے، ہر جہاں کہیں بھی امام و خطیب کی اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو سب جو ہے
روتے ہوئے نظر آتے ہیں, شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہو نہ ہو اس میں کمیٹی کا بھی جو ہے نا دخل ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس راستے سے جو ہے نا نکل کر مجبوراً جو ہے نا وہ دنیا داری میں مشغول ہو رہے ہیں. تو آپ اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے آپ نے جو بات کہی ہے کمیٹی کے حوالے سے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, مگر ہمیں ایک چیز سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ عام طور سے جی جو کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں عام طور سے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا ان سے آپ بہت زیادہ توقعات پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اب رہی یہ بات ہے کہ ہم آخر ان کے رویوں سے نالا کیوں ہو جاتے ہیں, ہم ان کے رویوں کی بنیاد پر ہم مسجدوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ امامت اور خطابت سے جڑ جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ آپ کو جو چیز پیش کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی داعیانہ زندگی کو پیش کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ داعیانہ زندگی کو پیش کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا, لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کرنا ہوگا, آپ کے ساتھ جو مشکلات آئیں گے اس پر صبر کرنا ہوگا, تب جا کر کے آپ بحیثیت امام و خطیب ایک داعیانہ زندگی کو پیش کر سکتے ہیں. تو تھوڑا دونوں طرف تبدیل لانے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داران کو بھی اپنے امام اور خطیب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے ہمارے خطیب اور ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر داعیانہ زندگی کو نافذ کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک خالص حافظ بیچارہ امامت کر رہا ہے تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ داعیانہ زندگی کیا ہے, ہمیں کس طرح کردار میں رہنا چاہیے. اگر ہم پڑھے لکھے کا انتخاب کیا جائے, جو عام طور سے ہماری کمیٹیاں نہیں کرتی ہے, اور پڑھے لکھوں کا انتخاب کرتے ہیں, تو آپ ان کو کمیٹی بھی برداشت کرنا سیکھیں اور کچھ ہمارے ائمہ بھی برداشت کرنا سیکھیں. اگر دونوں طرف سے برداشت کا پہلو آ جاتا ہے اور دونوں طرف سے اگر تھوڑی تھوڑی ترجیحات کو ہم بدل لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امامت و خطابت سے بہترین جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ائمہ اور علماء کے لیے اور عوام کے لیے اور خصوصی طور پر جو ہے انتظامیہ کے لیے بھی مولانا کا جو ہے یہ مفید اور مخلص مشورہ ہے کہ وہ اگر ٹرین اور پٹری کی طرح جو ہے نا اگر چلیں, ساتھ میں ایک دوسرے کو جو ہے سمجھتے ہوئے اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہوئے اگر چلیں تو ناچاقیاں تو جو ہے چلتی ہی رہتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ایک دم بالکل ساس اور بہو کی طرح جو ہے نا ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ساس اور جو ہے جیٹ اور ننند, اب سمجھ لیجیے آپ پورا گھرانہ یعنی کمیٹی ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جو ہے ایک امام کو جو ہے نا مظلوم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مولانا نے کافی اچھے مشورے جو ہے دیے ہیں ائمہ اکرام کے لیے بھی. اگر اس طریقے سے اگر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی مسجد سے کوئی امام نکلے گا اور نہ کمیٹی کسی مسجد سے جو ہے نا امام کو نکال سکے گی. اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ مولانا آپ سے ایک بات یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ نماز تراویح کا چونکہ ایک حفاظ اور نماز تراویح کا ہمارا ٹاپک چلا ہوا ہے کہ آج جو ہے عوام کو دیکھا جاتا ہے, لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے 10 دن کی تراویح اور جو ہے کوئی جو ہے 3 دن کی تراویح میں مصروف ہے اور کوئی جو ہے نا ایک ہی دن میں جو ہے نا پڑھ لینا چاہتا ہے. تو لوگوں نے اس تراویح کو, نماز تراویح کو جو 10 دن تک مختص کیا ہوا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ختم کرنے سے, قرآن مکمل کرنے سے ہمیں جو ہے مطلب ہے, تو ان لوگوں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نماز تراویح کو کیا 30 دن تک جو ہے نا انہیں ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا بس یہ قرآن اگر یہ ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ آزادانہ دیگر مہینوں کی طرح جو ہے نا وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو 10 دن کے لیے خصوصی طور پر دعوت دیتے ہیں, وہ علماء, وہ ائمہ کہ ہم 10 دن میں سنانے کے لیے تیار ہیں, ہم 3 دن میں سنائیں گے, تو کیا ان کے اوپر بھی جو ہے نا کوئی جواب داری ہوگی؟ یا دیکھیے مکمل قرآن کو رمضان میں سننا یا تراویح میں سننا ایک مستحب عمل ہے, لیکن پورے مہینے کو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. جی بے شک. دیکھیے ایک چیز کو میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو 20 رکعت کو بوجھ سمجھنے لگے. جی. تو ان لوگوں نے بلا وجہ کے کھینچ تان کر کے اس کو 8 رکعت کر لیا. اچھا. تو یہ ایک ان کا طبقہ تھا. صحیح. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ہیں جی کہ وہ 1 مہینہ پڑھنا اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں, تو کھینچ تان کر کے 6 روز کر لیتے ہیں. یعنی آپ کا عمل کہیں نہ کہیں ان کے عمل سے مل رہا ہے. لہٰذا ایسے لوگ یقین جانیے کہ عبادت سے جی چورا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو ہمارے سماج میں خاص میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی اس کو ترجیحات میں شامل کر رہے ہیں, 6 روز 10 روز کی تراویح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بند کیا جانا چاہیے, اور اگر 6 دن کی اور 10 روز کی تراویح رکھنی بھی ہے تو اس کو آخری عشر میں رکھیے.
تاکہ کم سے کم شروع سے تراویح مکمل پڑھتے رہیں اور آخر میں زیادہ قرآن پڑھ سکیں. ماشاءاللہ یہ بالکل مشورہ صحیح ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو نظریہ رکھ کر چل رہے ہیں کہ 6 دن میں 10 دن میں ہم نے مکمل کر لی, اب ہمیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی گفتگو سے کہ قرآن تو مستحب ہے سننا, ایک قرآن شریف, لیکن تراویح جو ہے وہ پورا 1 مہینہ جو ہے نا لگا ہوا ہے, سنت موقوفہ ہے. تو ماشاءاللہ مولانا نے اس بات کی بھی جو ہے نا وضاحت کر دی ہے کہ جو حضرات آج 3 دن 6 دن اور 8 دن 10 دن کے جو ہے نا چکروں میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے, کاروبار پر بھی جو ہے نا دھیان دینا ہے, تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز تراویح کا جو تعلق ہے وہ پورا 1 مہینے سے ہے اس کا تعلق, وہ صرف جو ہے نا قرآن مقدس جو ہے نا ختم کرنے سے جو ہے نا اس کا تعلق نہیں ہے. تو ماشاءاللہ مولانا نے کافی جو ہے نا اچھی گفتگو کی ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک آخری سوال کی طرف اور مولانا کو جو ہے زحمت دیتے ہیں کہ حافظ قرآن جو نماز تراویح میں مکمل جو ہے نا قرآن سنانے کی جو ہے سعادت حاصل کرتے ہیں, اور جو ہے جب 27ویں شب آتی ہے تو لوگ جو ہے ان سے مسافر کرنے کے لیے بھی بڑے جو ہے نا بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں, اور انتظامیہ کی طرف سے اور عوام کی طرف سے بھی انہیں تحفے تحائف جو ہے نا پیش کیے جاتے ہیں. تو مولانا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہدیے اور تحائف کا جو ماہ رمضان مبارک میں چاہے حفاظ کے ساتھ ہو یا ائمہ اکرام کے ساتھ ہو, اس کو کس طریقے سے جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کیسا ہے کہ عوام الناس جو بھی خدمتیں کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جو ائمہ اور حفاظ کی ضرورتیں ہیں اس کو ترجیحات میں شامل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی ہم جو دے رہے ہیں تم کو کافی ہو یا نہ ہو تم سمجھو, ہے کہ نہیں. تو عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ائمہ, مؤذنین اور حفاظ کی جو ضرورتیں ہیں اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ علماء اور ائمہ اور حفاظ کو بھی چاہیے کہ اگر تھوڑا صبر سے کام لیں, عوام الناس کی ترجیحات کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں اور خدمت دین کو ترجیحات میں وہ شامل کریں. لیکن ایک چیز خاص کر کے جو میں کوٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسے حفاظ 1 مہینے کے لیے آتے ہیں, بیشتر مساجد کا حال یہ ہوتا ہے کہ حفاظ کے رہائش کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ان کے کھانے کے لیے مسائل ہوتے ہیں. ہر جگہ تو نہیں ہے مگر بعض مقامات پر ہیں اور کثرت سے ہیں. لہٰذا ایک حافظ کو آپ بلاتے ہیں تو آپ کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ تراویح سنائے اور آپ تھوڑا ہدیہ دے دیں اور اس کو رخصت کر دیں, بلکہ پورے مہینہ ایک حافظ جو صبح شام قرآن پڑھتا ہے وہ آپ کی عبادتوں کی انجام دہی کرانے کے لیے پڑھتا ہے, اور وہ آپ کو پھر تراویح بھی سناتا ہے. لہٰذا اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ہدایہ کے علاوہ, چاہے وہ ان کے کھانے پینے کی ضرورتیں ہوں, اس کے رہائش کی ضرورتیں ہوں, یہ ساری ضرورتوں کو آپ مسجد میں آپ شامل کریں, اس میں رکھیں آپ, تاکہ حفاظ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورنہ میں نے بیشتر کئی حفاظ کو بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارے یا تو نہیں بولتے ہیں اور اپنی مجبوری کے تحت صبر کر لیتے ہیں, یا پھر بعض حفاظ وہ ہوتے ہیں جو درمیان میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. تو حفاظ کے سلسلے میں ہمارے ذمہ داران کو ہدایہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقدس رمضان کا مہینہ ہے جس میں کھلانا پلانا رکھنا اور ٹھہرانا سب ثواب کا کام ہے. تو آپ ہدایہ کے علاوہ ان کے کھانے کے انتظام, رہنے کے انتظام, پینے کے انتظام, ان ساری چیزوں کو بھی اپنی ترجیحات میں آپ شامل کریں, اور اصل خدمت یہی ہے. ہاں, اب رہی بات ہے کہ ائمہ کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ کی خدمات حفاظ سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ سال بھر جو ہے نا عوام الناس کی خدمتیں کرتی ہیں. لہٰذا جو ذمہ داران مسجد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ علماء, ائمہ اور مؤذنین جو سال بھر آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ کے لیے آپ بھی اس کو اپنے جو ہے ترجیحات میں شامل کریں اور کثرت سے ان کی خدمات کریں. بلکہ خدمات کتنے بھی کیے جائیں کم ہیں, مگر ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے سماج میں علماء اور ائمہ اور حفاظ اور مؤذنین کی خدمات کے سلسلے میں عوام الناس کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور انہیں اپنے اندر لاہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص جب ذمہ دار بن گئے ہیں تو انہیں اپنے ذمہ داری کو بھی نبھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے سید صاحب, حالات ایسے ہیں کہ میں بہت سارے ذمہ داران کو جانتا ہوں کہ وہ حقوق العباد کے جرم میں گرفتار ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, بھائی بہن کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں, دولت رکھ کر کے اپنوں کو پریشان کیے ہوئے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہم اور آپ کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ کہ ہر کوئی برا نہیں ہے, ہر کوئی غلط نہیں ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے دل و دماغ کو اچھا کریں, ان کو سنجیدگی سے ہم سمجھائیں اور ان کے اندر ایک درد پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ہم تھوڑا صبر سے کام لیتے ہیں تو انشاءاللہ ماحول اچھا بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ تمامی حضرات نے حضرت علامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاد
مصباح صاحب قبلہ کی جو ہے نا علمی فکری اور تحقیقی جو ہے نا گفتگو کو آپ نے سماعت کیا. آپ نے کافی جو ہے نا اپنی گفتگو میں ایسے ایسے نکات رکھے کہ اگر ان نکتوں پر جو ہے نا ان نکات پر اگر عمل کیا جائے تو آج معاشرہ جو ہے نا بالکل جو ہے ہمیں ایک رنگین اور بالکل جو ہے نا خوشنما ہوتا ہوا بھی جو ہے نظر آئے گا. تو خوب عبادتیں کریں اور نماز تراویح کا جو ہے اہتمام بھی کریں اور 5 وقتہ نمازیں اور روزوں کی جو ہے نا پابندی کیا کریں. اور جیسے کہ مولانا نے ائمہ اور حفاظ اور علماء اکرام کی خدمت کے تعلق سے جو بتایا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہو, جب حافظ صاحب جب جاتے رہتے ہوں 27ویں جب شب ہوتی ہے تو حافظ صاحب کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نذرانہ ہدیہ پیش کر دیں اور ائمہ اکرام علماء اکرام کو بھی جو ہے نا دیں. اسی لیے کہ یاد رکھیں یہ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میری وراثت ہیں. تو آپ ان کے چہروں کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, ان کے صحبت میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے, ان کے ساتھ کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے, اور انہیں کچھ تحفے تحائف پیش کرنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کرنے کی جو ہے نا بات ہے. تو اسی لیے آپ تمامی حضرات جو ہے ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام جاری رکھتے ہوئے اس میں خوب جو ہے نا عبادتیں کریں. ہم پھر ایک مرتبہ حضرت علامہ و مولانا محمد کاشف رضا شاہ مصباح صاحب کا جو ہے نا دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے اور بڑی اہم باتوں کی طرف جو ہے نا ہمیں آپ نے جو ہے نا توجہ دلائی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اور آپ جو ہے نا اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.